بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. ابتدا سال کی اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے. یہ مہینہ اللہ کے نزدیک اس لیے عظیم ہے کہ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعائیں مانگ کر اللہ سے لیا. یکم محرم ان کی شہادت کا دن ہے. پھر اسی طرح 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں، ان کی شہادت ہے. اس لحاظ سے اس مہینے کی بڑی برکات ہیں، اور سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کی بہت بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے، کیونکہ سال کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے. جس کام کی ابتدا اچھے طریقے سے ہو جائے، اللہ کے بابرکت نام سے ہو جائے، پھر اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. پھر وہ پورا سال خیر و برکت سے گزرتا ہے. اس پورے سال کے اندر اللہ رب العزت بندے کی مغفرت، بخشش اور کامیابی، ترقی عطا فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس مہینے کو ایسے گزارا جائے جیسے اللہ نے حکم دیا. اب اس مہینے کے اندر 2 کام شیطان کے لیے بڑے بھاری ہیں، اس کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، ایسا معمول بنا لے. اس مہینے میں اگر یہ کوشش کرے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، اس کی عادت بن جائے گی. پھر وہ ہر وقت پورا سال ہی باوضو رہے گا. کوئی مشکل کام نہیں، جب وضو ٹوٹ گیا پھر تازہ کر لیا. تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہے، اور شیطان پر بڑا بھاری ہے. یہ شیطان اس بندے پہ حملہ جلدی نہیں کرتا جس کا جو وضو کے ساتھ ہو. اور دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان ذکر سے تر رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا ذکر کرتا رہے. ایمان اس کا تازہ ہوتا رہے گا، ایمان اس کا مضبوط ہوتا رہے گا، اور دل کی صفائی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا رہے. اور ایک بہت اونچا ذکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج روشن ہوتا ہے ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے ہر چیز کو روشن کرتا ہے. جس پہ پڑتا ہے، بلند و بالا عمارت پہ پڑے، پہاڑوں پہ پڑے، دریاؤں، ندی نالوں پہ پڑتا ہے، سب کو روشن کر دیتا ہے. اسی طرح یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنی طاقت والا ہے کہ جو بندہ
اس کو اپنا ورد بنا لیتا ہے، اس کو رات دن پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو بھی اسی طرح روشن کر دیتا ہے۔ ہر کام کی رکاوٹیں اللہ اس کی برکت سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا اونچا۔ اس وقت میں آپ سے صرف اس وظیفے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور اگر سارے وظائف کے بارے میں بتایا جائے تو پھر تو بڑا لمبا وقت چاہیے، ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ صرف اس وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی فضیلت کو، اس کی برکات کو اور اس کے فوائد کو سمجھیں۔ اب یہ پڑھنا کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی کوئی وظیفہ بتایا یہی فرمایا کہ یہ وظیفے بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کو پڑھنا ہے ذکرن کثیرا، زیادہ تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، یعنی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں، کوئی گننے کی ضرورت نہیں، کوئی شمار کرنے کی ضرورت نہیں، کثرت سے اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ تعداد جو بتائی جاتی ہے میں اس کے بھی مخالف نہیں ہوں، وہ غلط نہیں ہے۔ عام لوگ مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے بتا دیتے ہیں 100 دفعہ صبح پڑھو، 100 دفعہ شام پڑھو، یا 313 دفعہ پڑھو، یا 1000 دفعہ پڑھو، کوئی تعداد بتا دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی بتایا، درود پاک کے بارے میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، ذکر و اذکار کے بارے میں فرمایا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی پہلے سمجھو، لا حول ولا قوت، جتنی بھی اچھائی کی چیزیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، یہ اپنی مرضی سے بندہ نہیں کر سکتا، اے اللہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوتا ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، ان سے بندہ خود نہیں بچ سکتا، اللہ کی توفیق سے ہی بچتا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے، یعنی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، ہل نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور بندہ کسی چیز سے محفوظ نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد اور اس کی طاقت کے بغیر۔ تو جب یہ تصور کر کے بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اور پڑھتا ہے اس طریقے سے، تو پھر اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد بندہ کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں اور اس وظیفے کو کثرت سے کریں، پھر دیکھیں کیسے پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں آپ کو جب بھی پتہ چلے، 1 تاریخ سے 2 سے 4 سے 10 سے درمیان میں یا آخری عشرے میں کسی وقت بھی آپ کو اس کے فوائد کا پتہ چلے، یا یہ ویڈیو سن لیں یا کتابوں میں پڑھ لیں، اس کے فوائد حدیثوں میں بھی بتائے گئے ہیں، علماء سے سن لیں، تو آپ اس بابرکت مہینے میں یعنی سال کے پہلے مہینے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ اس کے فوائد دیکھنا، بڑے بڑے کام جو رکے ہوئے ہیں، بڑی کوششوں کے باوجود وہ حل نہیں ہوتے، اللہ پاک ایسے حل کر دے گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ ہے، بچیوں کے رشتوں کے معاملے ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے ہیں، نہیں ہو رہے، یا اپنی مرضی کا صحیح جوڑ کا مناسب رشتہ نہیں مل رہا، رشتے تو ملتے ہیں لیکن صحیح اور مناسب نہیں ملتا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ایسے رشتے عطا فرمائے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح تو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا جس طرح اللہ نے کر دیا۔ اس کی اتنی بڑی برکات ہے۔ آپ کی کوئی جاب کا مسئلہ ہے، باہر جانے کا مسئلہ ہے، کوئی ویزے کا مسئلہ ہے، فیملی کو باہر بلانے کا مسئلہ، کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اب کثرت کو سمجھیں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ تعداد پوچھتے ہیں کتنا پڑھیں، دیکھیں بھائی، مسجد کے اندر اگر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، روشنی کم ہے،
پوری روشن نہیں ہو رہی تو کیا آپ اس لائٹ کو بھی اتار دیں گے کہ مسجد روشن نہیں ہو رہی، یا دوسری لائٹ لگا دیں گے، پھر بھی نہیں ہو رہی تو تیسری لگا دیں گے؟ اس طرح ذکر آپ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اگر کام نہیں ہو رہا تو اس کی تعداد کو بڑھا دیں، اس کے اوقات کو بڑھا دیں۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 200 کر دیں، 200 پڑھتے ہیں تو 400 کر دیں، 1000 دفعہ کر دیں، گننے کی ضرورت نہیں، پڑھتے رہیں جب موقع ملے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اپنے سارے کام آپ نے اللہ کے سپرد کر دیے۔ دوسری مثال یہ سمجھیں، آپ بور کر رہے ہیں پانی کے لیے، آپ نے 50 فٹ تک بور کیا، پانی نہیں آیا، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ پانی تو نہیں آیا؟ بلکہ چھوڑیں گے نہیں، آپ اور کریں گے، 60 فٹ کریں گے، پھر بھی پانی نہیں آیا تو آپ 80 فٹ کریں گے، پھر بھی نہیں آیا تو آپ 100 فٹ کریں گے، پھر بھی نہیں آیا تو آپ 120 فٹ کریں گے، 150 تک جائیں گے، 200 فٹ تک بھی آپ کریں گے، اس سے زیادہ کرنا پڑا تو تب کریں گے، پھر بھی کریں گے، جب تک پانی نہیں آتا آپ چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنا پڑھیں کہ آپ کا کام ہو جائے، رات دن پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کام کر دے گا۔ یہ توحید کا کلمہ ہے، اس توحید کی برکت سے اللہ آپ کو 2 بڑے فائدے یہ عطا فرمائے گا، شرک سے اللہ آپ کو بچائے گا اور کبر سے اللہ بچائے گا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اگر شرک آپ کی زندگی میں رائی کے برابر کے دانے کے برابر بھی ہو گیا، یا اسی طرح تکبر تھوڑا سا بھی آ گیا تو جنت گئی۔ ایسے بندے کے لیے جنت حرام ہے۔ یہ 2 چیزیں اتنی خطرناک ہیں، بڑی پکڑ ہے اللہ کی اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت اس کلمہ توحید کی برکت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے، شرک سے اور تکبر سے اور اس بدترین لعنت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ فرشتوں کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جب شیطان بندے کے قریب آ جاتا ہے تو حدیث میں ہے کہ جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان جسم میں گھس جاتا ہے، پھر بندے سے اپنی مرضی سے کام کرواتا ہے۔ جس طرح بچے کے ہاتھ میں گیند آ جائے تو جدھر بچے کا دل چاہے اس کو اچھال دیتا ہے، اسی طرح اگر بندہ ذکر و اذکار سے محروم ہے، خالی ہے، تو شیطان بندے کو پھر اس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے، جادوگروں کے شر اور فتنے سے، بدترین لوگوں کے شر سے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے یہ مختصر سا بتایا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ چند باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی اونچی چیز ہے، کتنا بابرکت عمل ہے، کتنے فائدے والا کام ہے۔ ایک بندے نے فون کر کے مجھے بتایا کہ مجھے جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ لا حول ولا قوت اس کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے، میں تو بڑا تنگ دست تھا، مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ میں نے جب یہ شروع کیا، اللہ نے مجھے صحت بھی دی، مال و دولت بھی دی، عزت بھی دی۔ آج ہر طرح کی خوشی میرے گھر کے اندر موجود ہے، میری اولاد نیک صالح فرما بردار ہے، گھر کے اندر رحمتیں برکتیں ہیں، میں بھی خوش ہوں اور اللہ بھی، مجھے یوں لگتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ میری تمام محترم مائیں بہنیں بیٹیاں یہ وظیفہ کریں، تمام مرد حضرات یہ وظیفہ کریں، ساری زندگی کا اس کو معمول بنا لیں۔ خاص طور پر جب کوئی تنگی آ جائے، بیماری گھر میں آ جائے، پریشانی جب آ جائے تو اس کا اور
اضافہ کر دیں، اس کی پڑھنے کی تعداد اور بڑھا دیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جس طرح مکھن سے بال نکال لیتا ہے بندہ، اس طرح آسانی سے تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔